محترم علماء کرام، سامعین و سامعات، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا کہتے ہیں، ہماری نسبت اللہ کی جانب ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے۔ جب ہم اپنی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی جانب کرتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اگر اپنے آپ کو واقعی مسلمان کہتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سلنڈر کر دیا، مطلب اپنا سب کچھ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سفر حضر، جو بھی معاملات ہوں وہ سب اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قدوے کے حساب سے ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا قدوہ مانتے ہیں، وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو ہمارے اوپر بھی کچھ فرائض بنتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور مکمل فتنوں کا دور چل رہا ہے، چاہے اعتقادی فتنہ ہو، افکاری فتنہ ہو، شخصی فتنہ ہو، ہر طرح کے فتنے اس وقت ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اس وقت پورا عالم اسلام ایک فتنوں کے دور سے گزر رہا ہے۔ کہیں اسراریت کا فتنہ ہے، کہیں تحریکیت کا فتنہ ہے، کہیں اخوانیت کا فتنہ ہے، کہیں شکیلیت کا فتنہ ہے، کہیں مودودیت کا فتنہ ہے، اور کہیں گاندھیت کا فتنہ ہے، کہیں مرزا جہلمی کا فتنہ ہے۔ میرے بھائیو، ایک افکاری، ایک نظریاتی فتنہ جو ہم اہل اسلام کی طرف مسلسل بڑھتے جا رہا ہے اور ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ دیکھیں گے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں کو، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو رات دن آپ کے ساتھ لگے رہتے تھے، جو سفر میں بھی رہتے تھے، جو جہاد میں بھی رہتے تھے، جو کھانے پینے میں بھی رہتے تھے، جو نکاح کی محفلوں میں بھی رہتے تھے۔ غرض کے کوئی ایسا موقع نہیں رہتا تھا جہاں صحابہ کرام آپ کے ساتھ نہ ہوں، آپ سے تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا بھی ہے جہاں بعض صحابہ کرام رات دن بیٹھے رہتے تھے، کھانا ملے نہ ملے بھوکے رہیں، لیکن نبی کی ہر حدیث کو وہ لوگ ضبط کرتے تھے، یاد کرتے تھے اور لوگوں تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، اس وقت اختلافات کا بڑا فتنہ ہے۔ آج ہمیں صحابہ کرام سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مسلسل ایک فتنہ چل رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو صحابہ کرام سے کاٹ دیا جائے تو یہ پھر کیا بچے گا مسلمانوں کے پاس؟ اہل حدیثوں کے پاس کیا بچے گا سوائے صحابہ کرام؟ ہمارے کیا ہے؟ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہارون رشید کے زمانے میں جب ایک شخص کو لایا گیا جو ملحد ہو گیا تھا، جو شیعہ رافضی تھا، جو کہ مسلسل ایک ہی کام پہ لگا ہوا تھا کہ صحابہ کرام کی تنقید کرتا تھا، صحابہ کرام کو برا بھلا بولتا تھا۔ ہارون رشید کو پتہ چلا، اس نے اس کو بلایا اور اسے قتل کی سزا دی۔ لیکن قتل کی سزا دینے سے پہلے ہارون رشید نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ تم کیوں ہمارے صحابہ کرام کو اتنا برا بھلا بولتے ہو، تم ہمارے صحابہ کرام کی کیوں اتنی تنقید کرتے ہو؟ کہا اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کہ جس دن مسلمانوں کا تعلق صحابہ کرام سے ہٹ گیا، جس دن صحابہ کرام مسلمانوں کے اندر مشکوک ہو گئے تو پھر دین کہاں بچا؟ دین ہے کہاں میرے بھائیوں؟ اگر ہم صحابہ کرام کو بھول کر بات کریں گے تو دین کہاں ہے؟ اور یہ صحابہ کرام آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں گے، اختلافات ہوتے تھے لیکن کس طریقے سے سلجھتے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اختلاف تو یہی ہوا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکل گئے تھے کہ یار جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی گردن کاٹ دوں گا۔
ابو بکر کہیں گئے ہوئے تھے، آئے، معلوم ہوا آپ کے حجرے میں گئے، آپ کے چادر اٹھائی، پیشانی پہ بوسہ لیا، اور پھر مسجد نبوی میں آئے اور خطبہ دیا، اور اس میں یہی آیت تو پڑھی تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے، سن لے کہ اللہ کہ وہ محمد انتقال کر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ حی و قیوم۔ میرے بھائیو، اختلاف ختم ہو گیا، حضرت عمر کی تلوار اندر چلی گئی ایک قرآن کی آیت کے اوپر۔ میرے بھائیو، دوسرا فتنہ پیدا ہوا خلافت کا فتنہ، یہاں تک کہ بنو سعدہ کے اندر، مہاجر اور انصار کے اندر یہ ہو گیا کہ اب تلوار نکل جائے گی، خون خرابہ ہو جائے گا۔ مگر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، ایک صحابی رسول نے کیا کہا تھا؟ الائمۃ من قریش، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، سارے اختلاف ختم، تلوار اندر چلی گئی۔ ایک حدیث کے اوپر وہ صحابہ کرام وہ جانتے تھے حدیث کا مقام، نبی کی حدیث کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں وہ واقعہ ہی بتا دوں، جب ایک غزوے کے لیے گئے تھے اور ایک بستی میں طاعون پھیلا ہوا تھا، باہر رک گیا لشکر، اختلاف ہو گیا جائیں یا نہ جائیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں، تقدیر ہے، ہم کو جانا چاہیے، طاعون ہے، جو ہوگا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں جانا چاہیے، ہمیں وہاں سے بچنا چاہیے۔ ان اختلافات کی باتیں چل رہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہیں کسی کام سے گئے تھے، جب وہ واپس آئے پوچھے کیا معاملہ ہے، کہا طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ اگر کسی بستی میں طاعون پھیل جائے، اگر وہاں طاعون ہے تو اس کے اندر داخل نہ ہوا جائے، اور جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو باہر نہ آنے دیا جائے۔ میرے بھائیو، اختلاف ختم ہو گیا، پھر گئے نہیں لشکر لے کے اندر۔ یہ ان کا مزاج تھا صحابہ کرام کا، اور آج ہمارا مزاج بالکل بدل چکا ہے۔ ہمارے پاس حدیث آتی ہیں، قرآن آتا ہے، صحیح باتیں آتی ہیں، لیکن ہم تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا ایمان کمزور ہو گیا۔ یہ جو فتنے ارتداد کے پھیلے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ اتنے فتنے پیدا اعتقادی اور نظریاتی اعتقادی ہمارے اندر جو ارتداد پھیلانا چاہتے ہیں، ہم ان کے تذبذب کا شکار ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کیا ہم ہمارے اہل حدیث علماء کو چھوڑ کے دوسرے کو کیوں سنتے ہیں؟ میرے بھائیوں؟ ان کے چار جملے سن کے جو مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھے، جو عربی بھی قاعدے سے نہیں پڑھ سکتے، جو قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ ترجمہ کر سکتے، آپ ان کو سنتے ہو اور ان کے نظریات کو آپ قبول کرتے ہو۔ اور یہ ہمارے علماء کرام، ہمارے اسلاف، جنہوں نے زندگیاں کھپا دی، کوٹھی میں بیٹھ کے، چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھ کے قرآن حدیث سیکھ کے، پڑھ کے اپنی زندگیاں کھپا دی، 20 سال 30 سال پڑھتے رہے، اس کے بعد ہمیں آ کے بتاتے ہیں تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے ذہن کو صرف وہ سننا چاہتے ہیں جو اچھا لگتا ہے۔ وہ چار جملے اچھا بولتے ہیں، آپ سن لیتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو صحیح ڈگر پہ لائیں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج حالات دیکھیے آپ، پورے عالم اسلام، پوری دنیا میں ان سب سے چھوڑ کے اگر ہم صرف اپنے ہندوستان کا مطالعہ کریں، اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہوں گے تو ہندوستان میں آج کیا نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر کیا ماب لنچنگ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے گھروں پہ بلڈوزر نہیں چل رہے ہیں؟ کیا ہماری مساجد کے اندر کھدائی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے مدرسوں کو توڑا نہیں جا رہا ہے؟ کیا ایسے نصاب تعلیم نہیں تیار کیے جا رہے ہیں کہ ہماری آنے والی آئندہ نسل ارتداد کا شکار ہو جائے، ہماری آنے والی نسل ہمارے دین سے دور ہو جائے؟ یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، اور ہم عجیب ماحول میں جی رہے ہیں۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر آئندہ نسل کو بچانا ہے تو ہمیں ہمارے مدارس اور مکاتب کو بہت ہی مضبوط کرنا ہوگا، خاص طور سے ان مکاتب کو جو مسجد کے اندر چلتے ہیں، ان مکتبے میں اپنے بچوں کو بھیجو،
توحید سکھاؤ، قرآن حدیث کی باتیں سکھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، سیرت، یہ ساری چیزیں پڑھاؤ، ان کو دعائیں یاد کراؤ۔ یہی وقت ہے میرے بھائیوں، یہی وقت ہے۔ اگر آج ہم نے سستی کر لی، کل یہ بچے اگر ارتداد کا شکار ہو گئے تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ سن لو یہ میری بات کو، ہم ذمہ دار ہوں گے اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ یہ بچے، یہ جو آنے والی نسل ہے میرے بھائیوں، یہ اگر اسلام سے دور ہو گئی تو کیا بنے گا؟ الا کلکم رائن، میں یہی کہہ رہا تھا جو حدیث پڑھی تھی کہ تم میں کا ہر شخص مسئول ہے، کل قیامت کے دن ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اپنی بیوی کے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے، کہاں سے کمایا، کہاں کھلایا، کہاں پلایا، سب پوچھا جائے گا۔ اس میں سب سے اہم چیز ہوگی تم نے اپنی اولاد کو کیا کیا۔ اگر وہ مسلمان نہیں رہے تو کون ذمہ دار؟ اس کا جو سخت عذاب ہے وہ کون بھگتے گا؟ میرے بھائیوں، وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے ذہن کو کھولیں، ہم اپنے بچوں کی جو دینی تعلیم کی طرف راغب ہوں۔ میں عصری تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، عصری تعلیم بلا شبہ دلاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کمپیوٹر سکھاؤ، دنیا کا پی ایچ ڈی، ایچ ڈی، پی او کیا ہوتا ہے سب سکھاؤ، سب پڑھاؤ، مگر اپنے مکتب سے ایک بچے کو وہ تعلیم دے کے سکھاؤ، وہ تعلیم دو کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہ بھولے، وہ اپنے دین کو نہ بھولے، وہ اپنے آپ کو نہ بھولے، اپنی مسلمانیت کو نہ بھولے، اپنے اسلام کو نہ بھولے۔ یہی وقت کا تقاضا ہے۔ عصری تعلیم دلاؤ، لیکن اس کے ساتھ دین کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ایک دو باتیں میں اپنی ماں اور بہنوں کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں۔ میری باتیں کچھ الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ صدارتی خطاب ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب کو سمیٹ لوں۔ میری مائیں بہنیں بھی کافی آئی ہوئی ہیں۔ میری مائیں بہنیں، آپ لوگ کا کردار بہت بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو یہ معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا سکتی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے ماحول کو سدھار سکتی ہیں۔ آپ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے شوہر سے شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں۔ آپ دنیاوی خواہش کرتی ہیں، آپ کھانے پینے کی، کپڑے کی اور ساری چیزیں، زیور کی، جس کی جو حیثیت ہے آپ اپنے شوہر سے طلب کرتی ہیں۔ شوہر بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ میرے نکاح میں ہیں، اللہ نے ہمیں جوڑا بنایا ہے۔ آپ بھی ان کے لیے کماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دیں، ان کو بھی خوش رکھیں۔ ہوتا ہے ایسے ہی، وہ ایک مانگتی ہے تو ہم دو کی کوشش کرتے ہیں، وہ دو بولتی ہے تو ہم چار پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میرے ماں اور بہنوں، اگر آپ لوگ چاہو تو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ جس طرح آپ دنیا مانگتے ہو اپنے شوہروں سے، آپ اپنے شوہروں سے آخرت کیوں نہیں مانگتی؟ آپ اپنے بچوں کی آخرت کیوں نہیں مانگتی؟ آپ انہیں کیوں نہیں کہتی کہ یار فجر میں اٹھو، نماز پڑھو؟ آپ چاہو تو نماز کا عادی بنا سکتی ہو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، سب کو بنا سکتی ہو، اپنی بہنوں کو بنا سکتی ہو۔ جس طرح آپ اپنی دنیا کی چیز کے لیے اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہو، کیوں دین کے لیے مجبور نہیں کرتی؟ سب کچھ ممکن ہے۔ دنیا چھوڑو، آخرت پکڑو میری ماں بہنوں، آخرت پکڑو۔ آپ صحابیات کو نہیں جانتی، صحابیات کے واقعات نہیں جانتے کہ آپ لوگ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خواتین اب تاریخ سے اپنا رشتہ ہی توڑ بیٹھی ہیں، اپنی صحابیات کو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ ہماری خواتین کیسی تھی۔ میرے بھائیوں، ورنہ آپ جاہلیت کا زمانہ دیکھ لو۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ کیا انہیں زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا؟ بچیوں کو کیا انہیں مارا نہیں جاتا تھا؟ کیا انہیں جب وہ ایام سے گزرتی تھی تو انہیں کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا؟ ان کے ہاتھ سے نہ کھانا کھایا جاتا، نہ پانی پیا جاتا تھا، نہ انہیں کوئی طرح کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ یہ بھی ہے کہ انہیں وراثت میں بھی حصہ نہیں تھا۔ اس وقت خواتین کے ساتھ وہ ظلم ہوتا تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا، لڑکا اگر بڑا بالغ ہے تو اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ یہ بھی رائج تھا، اور یہ بھی رائج تھا کہ اس وقت عورتوں کے ساتھ وہ ظلم ہوتا تھا، اللہ کی پناہ۔ مگر اسلام آیا،
اسلام آیا تو کیا ہوا؟ میں بہت مختصر بول رہا ہوں میری ماں بہنوں، آپ لوگ میں اشاروں میں سمجھ لو کہ جب اسلام آیا تو آپ کو کیا نہیں دیا، کس چیز کی کمی رکھی آپ کے اندر، وراثت میں حصہ کس نے دیا آپ کو؟ بہن ہونے کے ناطے کس نے حصہ دیا؟ ماں ہونے کا حصہ کس نے دیا؟ بیٹی ہونے کا حصہ کس نے دیا آپ کو؟ اسی اسلام نے دیا ہے میری ماں بہنوں، اسی اسلام نے دیا ہے آپ کو۔ تو وہ کردار ادا کرنا ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کردار ادا کیا تھا جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی اتری تھی، اور جب آپ گھبرائے ہوئے آئے تھے اور حضرت خدیجہ سے کہا تھا زملونی مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، حضرت خدیجہ نے چادر اڑایا، پوچھا کیا ہوا، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے واقعہ بتایا نبی نے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ واللہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ لوگوں کو جوڑتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں۔ یہ وہ اخلاقی چیزیں تھی جو حضرت خدیجہ نے دیکھ کے شادی کی تھی، اور انہیں اتنا یقین تھا کہ اللہ ان ساری خصوصیات کی وجہ سے ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو ان کا سب سے بڑا کردار حضرت خدیجہ کا یہ تھا کہ اگر شوہر گھبرایا ہوا کسی پریشانی میں گھر میں آئے تو نہ کہ اس کے ساتھ دوسری باتیں کرتے ہوئے اپنے شوہر کو تسلی دے، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے تاکہ وہ سکون سے بیٹھ جائے، اس کا ذہنی سکون ایک طرف آ جائے اور وہ کچھ باتیں کر سکے۔ میری ماں بہنوں، آپ سن لو، آپ کی تاریخ بہت عظیم ہے۔ پہلی شہیدہ بھی تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اسلام کی پہلی شہیدہ ایک خاتون تھی میرے بھائی، میری ماں بہنوں، ایک خاتون تھی۔ اور سب سے بڑی فقیہ صحابہ کرام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ صحابہ کرام آتے تھے پردے کے پیچھے سے مسائل پوچھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل بیان کرتی تھی۔ کیسی کیسی تربیت کی ہے، کس طریقے سے کی ہے۔ اگر آپ صحابیات کو پڑھیں اور ان کے واقعات کو پڑھیں تو آپ اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں میرے بہنوں۔ آج جو آپ لوگ کے ساتھ ارتداد کا لگا ہوا ہے، آج بہت جگہ بہت ساری جگہوں پہ یہ باتیں آتی ہیں کہ آج فلاں لڑکی ادھر چلی گئی، ادھر چلی گئی، غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ کیوں جاتی ہیں؟ آپ نے ان کی تربیت نہیں کی۔ گھر میں صرف والدہ کا نہیں، ہم اپنے آپ کے اندر جھانکے، والدہ اور بھائی تینوں حصے دار ہیں اس کے اندر، کہ ہم نے اپنی بہنوں کو وہ حق نہیں دیا یا وہ چیز نہیں سمجھائی، وہ دین نہیں سمجھایا۔ جب یہاں سے چھوڑتے ہیں تو کالج چلی جاتی ہیں۔ میں کالج کے خلاف نہیں ہوں، میں لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف نہیں ہوں، مگر ایسی جگہ بھی تو نہیں بھیجنا چاہیے جہاں سے معاملہ بگڑ جائے۔ کیا ہوتا ہے آج؟ بچی گھر سے نکلتی ہے، رکشے میں بیٹھتی ہے، کچھ غیر مسلم کا علاقہ آتا ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے تو ڈرائیور ہی کے ساتھ سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سوئے رہتے ہیں، باپ سو رہا ہے، بھائی سو رہا ہے، یہ سو رہے ہیں، بیٹی جوان تو اجنبی مرد کے ساتھ رکشہ ڈرائیور کے ساتھ کالج جا رہی ہے۔ آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری بہن ایک غیر محرم کے ساتھ جا رہی ہے۔ کیوں نہیں ہم اپنی بہنوں کی حفاظت کرتے؟ کیوں نہیں خود پہنچاتے؟ اور اگر وہ کالج ایسا ہے جہاں پر ہماری بہنوں کے ارتداد کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ایسے کالج میں کیوں بھیجتے ہیں؟ اور دوسری جگہ بھیجیے، پڑھائیے۔ میں پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، ہمارے اندر بھی لیڈی ڈاکٹر ہونا چاہیے تاکہ لیڈیز کے مسائل وہ سمجھیں، وہ بھی سمجھے، وہ بھی بتائیں۔ ہماری عورتوں کا علاج ہم اپنی عورتوں سے کرانا چاہتے ہیں، مردوں سے نہیں کرانا چاہتے کہ ہماری عورتیں مرد ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں۔ مگر اس کے لیے کچھ ہمیں اپنی قربانی دینا پڑے گی، نیند کی قربانی دینا پڑے گی، اڑ کے انہیں پہنچانا پڑے گا، لانا پڑے گا۔ ان کی ان ساری خرافات سے بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ صرف ایک برقع دے کے آپ بچا لو گے؟ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، آپ لوگ کی غلط سوچ ہے، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بہک گئی ہے جو راستے سے ہٹ گئی ہے۔
हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन माँओं और बहनों को वापस अपने माशरे में लाएं और उनकी सही तरबियत करें। और मैं जो मकतब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चियों की भी बात करता हूँ कि बच्चियों की भी तरबियत की बहुत ज़रूरत है। आज जो मामलात बिगड़े हुए हैं इसीलिए बिगड़े हुए हैं। और उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि आज की हमारी बच्चियाँ टैलेंटेड हैं, पढ़ती हैं, बहुत आगे तक जा रही हैं, ऊपर तक। और हमारे बच्चे, हमारे नौजवान 11वीं 12वीं में ड्रॉप कर लेते हैं, 10वीं में कोई प्लम्बर बन जाता है, कोई इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, कोई मैकेनिक बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, 2 पैसा कमाने लगता है, घर लाने लगता है, घर चल रहा है, सब खुश रहते हैं। लेकिन जब कल बहन के रिश्ते का मसला आता है, लड़कियों का रिश्ते का मसला आता है, तो वो इतना पढ़े हुए होती हैं कि उनको ये सब हेट लगता है कि यार मेरे लेवल का कम से कम पढ़ा हुआ तो होना चाहिए, कम से कम मेरा माइंड उसके माइंड से तो मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हैं जो बच्चियों को इर्तिदाद की तरफ ले जा रही हैं। उन्हें गैर मुस्लिम में मिल जाता है कि हाँ ये मेरे लेवल का पढ़ा हुआ है। वो ये नहीं देखती कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है। मेरे भाइयों, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं मुख्तसर में ये चाहता हूँ कि हमारे माशरे में मर्दों का भी किरदार है और औरतों का भी किरदार है। अगर ये दोनों मिलके इस माशरे को सुधारना चाहें तो बिल्कुल सुधार सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।